اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جنتی بننے کے لیے جو عوامل ہیں وہ انسان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس نیکی کا ثواب 1 درجہ عطا فرماتا ہے، لیکن رمضان کے پاک مہینے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرما دیتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ جس نے ایک نیکی کی اللہ جل شانہ نوافل ہے یا سنن ہے، اللہ فرضوں کے برابر ثواب دے رہا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کی ترغیب و ترہیب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور حضور خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے اور فرماتے یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بابرکت عظیم عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، فرمایا برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، جو رحمت والا مہینہ ہے، جو عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ جل شانہ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر رہا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر تم نے صبر کرنا ہے۔ انسان بعض اوقات اس کی کیفیت مختلف طرح سے ہوتی ہے، مشکلات آتی ہے، پریشانیاں ظاہر ہے۔ جو شوگر کے مریض ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، ان کی کیفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کی شوگر جب لو ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس پر صبر کرنا ہے، تم نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وہ مواسات کا ہمدردی کا مہینہ ہے، تم نے اس کے اندر ہمدردی کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ وہ امیر ہیں چاہے غریب ہیں، امیر جس کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں میسر ہیں، اس کے دل کے اندر اللہ جل شانہ یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہو کہ بھوک کس طرح سے برداشت کی جاتی ہے۔ وہ غریب جس کو کھانا میسر نہیں ہے، میں تو امیر ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، مال ہے، سب کچھ میں کھا سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں، میں اللہ کے حکم اور فرما برداری کی وجہ سے یہ کھانا کر کے بیٹھا ہوں، کتنی مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، اس کا احساس ہو رہا ہے۔ تو وہ غربا جن کے پاس مال نہیں ہے، جو کھا نہیں سکتے، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، نان شبینہ کو ترس رہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو دل کے اندر خود بخود آٹومیٹک اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔